حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجامع الصحیح کی پہلی روایت جسے امام بخاری صیغہ حدثنا کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک اختلاف ہم جانتے چلتے ہیں کہ حدثنا اخبرنا اور انبأنا میں کیا فرق ہے. اس سلسلے میں ہمارے محدثین کے درمیان دو قسم کے لوگ ہیں. بعض محدثین حدثنا اخبارنا اور انبأنا میں فرق کرتے ہیں اور بعض محدثین حدثنا اخبارنا اور انبأنا میں فرق نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن مبارک، امام مسلم، امام نووی، امام شافعی، ان حضرات کا رجحان اس سلسلے میں فرق کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا کا لفظ حضرات محدثین اس وقت استعمال کرتے ہیں جبکہ سماع من لفظ الشیخ ہو. جبکہ سماع من لفظ الشیخ. کیا مطلب سماع من لفظ الشیخ کا؟ سماع من لفظ الشیخ کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں پڑھی گئی ہو روایت اور حدیث کو، اور اس حدیث کو شیخ نے خود پڑھا، شیخ نے خود پڑھ کر بتلایا. اسی لیے کہتے ہیں حدثنا. حدث فعل، وہ ضمیر اس کا فاعل اور نا مفعول. تو کہنے والا یہ کہتا ہے ای حدث الشیخ لنا، ای حدث الشیخ لنا، یعنی شیخ نے ہمارے سامنے بیان کیا. تو من لفظ الشیخ. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ حدثنا کے ساتھ قراءتن علیہ یا قراءتن علینا کا لفظ بولنا چاہیے. امام نووی کا رجحان ہے. لیکن عام طور پر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں شیخ خود پڑھ کر سنائے روایت کو تو ایسے موقع پر حدثنا کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اخبرنا کا استعمال یہ قراءت علی الشیخ کے لیے. یہ سماع من لفظ الشیخ اور قراءت علی الشیخ یہ اصطلاحات ہے حضرات محدثین کے. یہاں پر انہی اصطلاحات کے ساتھ ان چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے. قراءت علی الشیخ کے لیے کیا مطلب کہ جہاں پر اخبرنا کا لفظ استعمال کرے تو اخبرنا کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور ایک پڑھنے والے نے پڑھا اور شیخ نے اس کی تصویب کی
اور اس کو صحیح گردانا اور اس پر سکوت کیا تو اس کو کہیں گے اخبارنا، ای اخبر احد من مجلسہ فصوبہ، کہ مجلس میں سے کسی نے پڑھا اور شیخ نے اس پر کوئی گرفت نہیں کی اور کہا کہ بھئی اس نے میری سند سے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، یہ سکوت اختیار کیا، تو اس صورت میں اخبارانہ کا لفظ کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے انباءنا، انباء ينبئ انباء، باب افعال سے، نبأ سے یہ بنا ہے۔ نبأ کے معنی بھی خبر کے آتے ہیں اور خبر کے معنی بھی خبر کے آتے ہیں اور حدیث کے معنی بھی خبر کے آتے ہیں۔ تو انباءنا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شیخ نے کتاب کے آغاز سے ایک دو حدیثیں ان کے اوپر پڑھی گئی اور اس کے علاوہ بقیہ پوری کتاب کی انہوں نے اسے اجازت دے دی، تو اس صورت میں اسے کہا جاتا ہے انباءنا۔ اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے، انباءنا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ جب انباءنا کب استعمال کیا جاتا ہے، مثلا کسی مجلس میں، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پر ختم بخاری کی مجلسیں ہوتی ہے، تو اس مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم پڑھتا ہے یا دو چار طالب علم پڑھتے ہیں اور شیخ اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سند سے ان تمام کے تمام طلباء اور حاضرین کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں، حدیث کی کیا دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ اب اس شیخ سے جب آپ کوئی روایت بیان کریں گے تو آپ کو کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، انباءنا۔ کون سا استعمال کرنا ہے، انباءنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کی کچھ حدیثیں شیخ پر پڑھی گئی مگر شیخ نے کچھ حدیثوں کو سننے کے بعد پوری کتاب کی اجازت اور اپنے پاس جتنی اجازت ہے وہ سب اسے کیا کر دی، عطا کر دی، تو ایسے موقع پر انباءنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ ان فروق کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں مد نظر نہیں رکھا ہے۔ امام بخاری اور امام بخاری کے گروہ سے جو محدثین تعلق رکھتے ہیں، علی بن المدینی وغیرہ، ان کا رجحان یہ ہے کہ اگرچہ یہ فروق ہے مگر اس کا التزام ضروری نہیں، امام مسلم کے یہاں پر پورے التزام کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، جہاں پر حدثنا انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدثنا یعنی قراءت سماع من لفظ الشیخ، اور جہاں پر وہ اخبرنا کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قراءت علی الشیخ، اور جہاں پر انباءنا کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت عن الشیخ۔ تو لیکن امام بخاری کے یہاں پر اس چیز کا التزام نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ویسے یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں، البتہ چونکہ محدثین کی اصطلاح اور ان کے عرف میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے، لہذا محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصطلاحات کی رعایت کریں۔ متاخرین کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک نصیحت ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا التزام کیا اور بعض نے التزام نہیں کیا، مگر اب اگر کوئی حدیث کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اسے اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محدثین کا عرف بن چکا ہے، یہ محدثین کا کیا بن چکا ہے، اور جب یہ ان کا عرف بن چکا ہے تو عرف کا اختیار کرنا یہ فنی آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جس کو علم سے مزاولت اور مناسبت ہو اور جو اس علم کے ساتھ منسلک ہو چکا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فنی چیزوں کی رعایت کرے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ بہرحال تو چونکہ پہلا ہی لفظ کتاب کی روایت میں حدثنا کا آیا، لہذا اس بنا پر حدثنا، اخبارنا اور انباءنا کے اس فرق کو بیان کرنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے اسے بیان کیا گیا۔ حدثنا الحمیدی، امام بخاری اور
ان کے امتیازات. چونکہ سب سے پہلے آپ حمیدی سے روایت کو نقل کر رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم امام بخاری کی عادت کو جانیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں کن چیزوں کا انتظام کیا ہے. تو سب سے پہلے امام بخاری کی جو امتیازی شان ہے وہ تراجم بخاری ہے کہ امام بخاری کے فقہ البخاری فی تراجمی ہی امام کرمانی نے فرمایا، اور بعد میں تمام لوگوں نے اس کی تائید اور توثیق کی. تو امام بخاری کی سب سے پہلی خصوصیت ہے ان کے دقیق تراجم ابواب، ان کے دقیق تراجم ابواب. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری اور شاہ ولی اللہ صاحب، علامہ انور صاحب کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، ان لوگوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ تراجم کے اعتبار سے صحاح ستہ میں کس کا کون سا نمبر ہے. تو فرماتے ہیں تراجم کو قائم کرنے کے اعتبار سے پہلا نمبر امام بخاری کا ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ امام بخاری کی طرح کوئی تراجم نہیں قائم کر سکا. اور دوسرا نمبر امام نسائی کا ہے. دوسرا نمبر کس کا ہے؟ امام نسائی کا. امام نسائی کیوں؟ اس لیے کہ امام نسائی من تلاميذ البخاری، امام نسائی امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں. تو انہوں نے اپنے استاد کی ڈگر پر چل کر انہوں نے بھی تراجم ابواب کے قائم کرنے میں بڑی دقت سے کام لیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دوسرا نمبر آتا ہے کس کا؟ امام نسائی کا. اور تیسرا نمبر آتا ہے امام ابو داؤد کا. ان کے تراجم بھی، بخاری کے تراجم ابواب سب سے دقیق ہے، اس کے بعد اس سے تھوڑے ہلکے ہیں امام نسائی کے، اس کے بعد اس سے اور تھوڑے سے ہلکے ہیں امام ابو داؤد کے، اور پھر اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے امام ترمذی کا. امام ترمذی کا. امام مسلم، چونکہ امام مسلم کے سلسلے میں دو باتیں مشہور ہیں. امام مسلم کے سلسلے میں عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ انہوں نے تراجم ابواب قائم نہیں کیے، بلکہ ان کی کتاب میں جو ابواب اور کتابیں ہیں وہ امام نووی کی محنت ہے. البتہ زمانے سے ایسے ہی سنتے چلے آ رہے تھے اور لوگ اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں، اور ہر جگہ پر میں نے ایسا سنا اور ایسا پڑھا. لیکن مونس القاری میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرتدہ نے فرمایا ہے کہ میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ یہ تراجم نووی کے نہیں بلکہ مسلم ہی کے. حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو میں نے پڑھی آج، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میری اپنی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ تراجم امام مسلم ہی کے ہیں. اور حضرت شیخ کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے. حضرت شیخ براہ راست بھی میرے استاد ہوتے ہیں، بچپن سے حضرت سے میرا تعلق رہا ہے. ہمارے والد صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں اور ہمارے استادوں کے بھی استاد ہوتے ہیں. ہم نے جن لوگوں سے بخاری پڑھی ہے ان میں سے اکثر کے شیخ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے لکھا ہے کہ امام مسلم کے اپنے قائم کیے ہوئے ابواب ہیں. حضرت کی بات کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے، چونکہ میرے ذمے بھی مسلم ہے دوسری جگہ پر، تو مسلم کو پڑھاتے ہوئے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلم تو اب ختم کے قریب قریب ہے. اس لیے کہ اگر تراجم ابواب نہ ہو تو احادیث مبارکہ ہر موضوع کی الگ الگ کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ اس کے تراجم کو امام نووی یا کسی اور نے قائم کیا. نہیں، انہوں نے قائم کیا. البتہ امام مسلم نے ترجمۃ الباب میں اس بات کی رعایت کی ہے کہ وہ اس میں دقت کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ لمبے لمبے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے عنوانات دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ لکھنے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا عنوان لگانے کے عادی ہوتے ہیں کہ عنوان سے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مضمون اور یہ مقالہ یا یہ کتاب کس موضوع پر ہوگی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا عنوان، ذیلی عنوان یا بڑا عنوان یا کتاب کا نام ایسا لکھتے ہیں
کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی ہیڈنگ پڑھ کر اور عنوان پڑھ کر ہی آدھی بات کیا ہو جاوے، سمجھ جاوے۔ تو امام مسلم کا رجحان وہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی ترجمۃ الباب سے ہی آدھی بات کیا ہو جاوے، سمجھ جاوے، اور پھر آدھی سمجھنے کی باقی ہے تو وہ حدیث کے ذریعے سے کیا کر لے وہ سمجھ لے۔ اس لیے وہ لمبے لمبے عنوان قائم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ بھی کیا ہے، اچھی چیز ہے کہ آدمی، کیونکہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو ذہین آدمی ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکل ابواب کا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، لیکن جو متوسط اور کم درجے کے ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کی کتابیں کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کی رعایت کروا لی۔ کبھی امام بخاری سے کہا کہ بھیا تم دقیق ترجمۃ الباب قائم کر دو، اور کبھی امام مسلم سے کہہ دیا کہ چلو تم اس کو آسان کر دو، تم اسے کیا کر دو، آسان کر دو۔ تو اس طریقے سے تو ترجمۃ الباب کے اعتبار سے یہ بات، تو امام بخاری کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے ترجمۃ الباب بڑے دقیق ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ترجمۃ الباب لگا کر رکھا ہے، یہ ترجمۃ الباب ہے کیا مصیبت؟ ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عنوان اور اس کے ذیل میں جو حدیثیں لائی گئی ہے ان کے درمیان مطابقت کا ہونا، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ یہ کیا ہے؟ ترجمۃ الباب، کہ دونوں میں مطابقت ہے یا نہیں۔ تو امام بخاری کے یہاں پر اس مطابقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، دماغ کھپانا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، تب جا کر کبھی تھوڑا سا ذہن دوڑانے کے بعد بات جڑ جاتی ہے، اور کبھی اس کے لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باب کچھ ہے اور حدیث کچھ ہے۔ جیسے بابو بدء الوحی، یہ پہلے ہی ایسے ہی ہو رہا ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور اس کے بعد حدیث لائیں گے انما الاعمال بالنیات۔ اب سر کھواتے پھرو، ارے بھائی یہاں پر وحی کا کوئی تذکرہ نہیں، تو پھر اس حدیث میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت کیا؟ اوپر کہہ رہے ہیں کہ کیف کان بدء وحی رسول اللہ، اور نیچے لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ تو کہاں وحی اور کہاں انما الاعمال بالنیات، دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اب لوگ بیٹھے بیٹھے سر کھپاتے ہیں، ایسا سر کھپاتے ہیں کہ کبھی کبھی بال بھی اڑ جاتے ہیں، یعنی مطلب بہت زیادہ اس کی توجیحات کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ جوڑتے ہیں کہ بھئی وہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور کہیں نہ کہیں سے جوڑنے کی کیا کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ تو امام بخاری کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں طبقہ اولا کے راویوں کو ہی لیا ہے۔ صحاح ستہ جو ہے، اصحاب صحاح ستہ، یہ 5 قسم کے طبقات، یعنی 5 طبقات سے روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ ان محدثین کا اور ان مشائخ کا جو حفظ، ضبط اور عدالت میں کامل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ کثیر الملازمہ عن الشیخ ہو۔ یہ طبقہ اولا ہے، یعنی ان کا حفظ بھی مضبوط ہو، ان کا ضبط بھی مضبوط ہو، عدالت میں بھی وہ بے غبار ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شیخ کے ساتھ کثیر الملازمہ، یعنی بہت لمبی مدت تک اپنے شیخ کے ساتھ وہ رہے ہو۔ تو یہ طبقہ اولا، یہ راویوں کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ سفیان ابن عیینہ ہے، حمیدی ہے، ان لوگوں کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، سفیان ابن عیینہ کے ساتھ حمیدی رہے، کتنے سال تک رہے؟ جیسا کہ بدلا 17 سال تک رہے۔ امام شافعی کے ساتھ رہے، کتنے سال تک؟ 30 سال تک رہے۔ تو یہ ہے کثیر الملازمہ۔ تو حمیدی کا تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے جو طبقہ اولا میں آتے ہیں، کہ جو خود بھی عادل اور کامل الضبط اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الملازمہ بالشیخ ہو، کثیر الملازمہ بالشیخ۔
تو امام بخاری اپنی کتاب میں پورے التزام کے ساتھ ایسی ہی روایتوں کو جگہ دیتے ہیں جن روایتوں کو یہ اصالتاً بیان کرتے ہیں. متابعتاً اور شواہد کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن جن روایتوں کو اصالتاً بیان کرتے ہیں اس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ ایسے ہی شیخ کی روایت لائی جاوے جس میں وہ تمام کے تمام روایت کے راوی جو ہے اور جو مشائخ ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جو کامل الضبط والاتقان ہو، حافظ ہو اور ساتھ ساتھ میں کثیر الملازمہ ہو. دوسرا طبقہ حضرات محدثین کے یہاں پر ان محدثین کا ہے کہ جو کامل الضبط والاتقان ہو، جو کامل الضبط والاتقان ہو، البتہ قلیل الملازمہ عن الشیخ، قلیل الملازمہ عن، کیا مطلب کہ شیخ کے ساتھ وہ زیادہ رہے نہیں، تھوڑا بہت رہے. تو یہ دوسرا طبقہ. امام مسلم یہ پہلے طبقے کے راویوں کو لاتے ہیں مگر اس کا التزام نہیں کرتے، اسی لیے امام مسلم اور امام بخاری کے یہاں پر روایت عنعنہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ امام بخاری کثیر الملازمہ کی قید لگانے کی وجہ سے صیغہ عنعنہ سے جو روایت نقل کی جاتی ہے اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ امکان لقاء کافی نہیں بلکہ ثبوت لقاء ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملازمت شیخ ضروری ہے امام بخاری کے یہاں پر اپنی اس کتاب میں. لہذا اس بنا پر امام مسلم کے یہاں پر اکثر روایتیں یہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتی ہے. البتہ کچھ روایتیں طبقہ اولا سے بھی ہے اور زیادہ تر روایتیں طبقہ ثانیہ سے ہے اور کچھ روایتیں طبقہ ثالثہ سے بھی لیتے ہیں. طبقہ ثالثہ میں کون آتے ہیں؟ طبقہ ثالثہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو کامل الضبط والاتقان ہو، البتہ غوائل عدل کے شکار ہو، یعنی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بھی جرح کی گئی. اس کو کہتے ہیں غوائل جرح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ غوائل جرح. تو یہ غوائل جرح کا شکار ہو کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ان کے اوپر نقد کی گئی ہو کہ بھئی ان کا حافظہ کمزور تھا یا ان سے خطا ہو جاتی تھی کبھی کبھی، اس طرح سے تو تھوڑی بہت اگر ان کے اوپر جرح ہوئی ہے تو یہ تیسرا طبقہ ہے. اسی لیے امام ابو داؤد اور امام نسائی یہ تیسرے طبقے کے راویوں کی روایت بھی لیتے ہیں اور پہلے اور دوسرے طبقے کی لیتے ہیں مگر کم لیتے ہیں. ان کے یہاں پر تیسرے طبقے والے راوی زیادہ ہیں. اس کے بعد چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جو ضبط اور اتقان میں کمزور ہو اور کثیر الملازمہ، یعنی ضبط اور اتقان ان کا صحیح نہیں، حافظہ کمزور ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، البتہ ملازمت شدیدہ ہے، یعنی شیخ کے ساتھ ملازمت زیادہ ہے. تو امام ترمذی کے یہاں پر اکثر روایت اسی باب سے ملتی ہے اور وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے راوی طبقات سے بھی وہ روایتوں کو کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پانچواں طبقہ ان کا جو ضبط میں بھی کمزور ہو، عدالت میں بھی کمزور ہو اور جرح کا بھی شکار ہو اور شدید جرح ان پر کی گئی ہو. تو یہ پانچواں طبقہ ہے. امام ابن ماجہ ایسے لوگوں کی روایتوں کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں. تو اسی لیے انہی طبقات کے اعتبار سے ہمارے محدثین کے درمیان دو چیزیں ہیں زیر بحث آتی ہیں. ایک تو یہ کہ صحت کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے اور دوسرا صحاح ستہ میں چھٹی کتاب کون سی ہے. تو حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ ہمارے یہاں پر ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے صحیح تو بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے، البتہ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ تو تیسرے نمبر کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا رجحان ہے
کہ تیسرے نمبر پر امام ابو داؤد ہے، چوتھے نمبر پر امام نسائی ہے، پانچویں نمبر پر امام ترمذی اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ ہے۔ البتہ یہ میں حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہ ہے کہ ابو داؤد کا نمبر ہے تیسرا، چوتھا نمبر ہے نسائی کا، پانچواں نمبر ہے ترمذی کا اور چھٹا نمبر ہے ابن ماجہ کا۔ البتہ حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین کا رجحان یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے تیسرا درجہ نسائی کا ہے، چوتھا درجہ ابو داؤد کا ہے، پانچواں درجہ ترمذی کا ہے اور چھٹا درجہ ابن ماجہ کا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہ ہے اور یہی صحیح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بحث یہ ہے کہ چھٹی کتاب کون سی صحاح ستہ میں؟ تو صحاح ستہ میں چھٹی کتاب کے سلسلے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے عبد الغنی المقدسی کا۔ عبد الغنی المقدسی فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ ہے چھٹی کتاب، اور عام طور پر ہمارے بر صغیر میں بھی چھٹی کتاب ابن ماجہ کو مانا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی کتاب کے طور پر ابن ماجہ کے بجائے موطا کو رکھتے ہیں، موطا مالک، کہ موطا مالک ہونی چاہیے، مگر جمہور موطا مالک کو اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ اس میں اقوال صحابہ اور آثار صحابہ احادیث کے مقابلے میں زیادہ ہے، اگرچہ اس کی سندیں بڑی عالی ہیں مگر اس میں اقوال صحابہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، اقوال تابعین زیادہ ہے احادیث کے مقابلے میں۔ اور بعض حضرات کا رجحان یہ ہے کہ چھٹی کتاب یہ سنن بیہقی ہونی چاہیے، سنن بیہقی ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے صحاح ستہ میں چھٹی کتاب کے سلسلے میں جمہور ابن ماجہ کو مانتے ہیں، بعض حضرات نے موطا مالک کو تسلیم کیا ہے اور بعض حضرات نے سنن بیہقی کو۔ اس طریقے سے ترتیب کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اسی ترتیب کو رکھا گیا ہے۔ تو امام بخاری کے امتیازات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ امام بخاری نے کامل الضبط والاتقان، اسی کے ساتھ ساتھ کثیر الملازمہ سے اپنی کتاب میں لینے کا کیا ہے؟ التزام کیا ہے۔ تو حمیدی کا تعلق بھی ایسے ہی لوگوں سے ہے، اسی لیے انہی سے پہلی اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام بخاری کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ منفرد آدمی ہے جو اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ امتیاز کسی اور کے یہاں پر پایا جاتا نہیں۔ بہرحال امام بخاری اپنی کتاب میں پہلی روایت بیان کرتے ہیں، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ سفیان سے 2 سفیان مشہور ہے احادیث کتاب یعنی کتب احادیث میں، ایک ہے سفیان ابن عیینہ اور دوسرے ہے سفیان ثوری۔ سفیان ابن عیینہ ان کا اصل نام سفیان ہے اور انہیں کہا جاتا ہے ابو محمد سفیان ابن عیینہ الہلالی المکی۔ آپ کا تعلق بنو ہلال سے تھا، اس مناسبت سے آپ کو الہلالی کہا جاتا ہے، اور آپ کا وطن یہ مکہ مکرمہ تھا، اس مناسبت سے آپ کو مکی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سن وفات سن ہجری 198 بیان کیا جاتا ہے کہ سن ہجری 198 میں آپ کا انتقال ہوا۔
طبقہ اولا کے محدثین میں سے آپ بھی ہے جو کثیر الملازمہ، کامل الضبط والاتقان، جن کو محدثین نے طبقہ اولا میں شمار کیا ہے. سفیان ابن عیینہ کا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے. حمیدی کے معاصرین میں سے بھی ہے اور حمیدی کے مشائخ میں سے بھی ہے. سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ یہ دونوں ہم عصر ہیں. البتہ سفیان ثوری کا تعلق عراق اور کوفہ سے ہے اور سفیان ابن عیینہ کا تعلق مکہ مکرمہ اور حجاز سے ہے، ورنہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے، دونوں کے مشائخ بھی ایک قریب ہے، دونوں کے مشائخ بھی ایک جیسے ہیں. تو عام طور پر اس سے لوگوں کو کبھی کبھی روایت میں آتا ہے حدثنا ابو محمد الہلالی، تو آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کون ہے یہ ابو محمد الہلالی. تو فرماتے اب کبھی جہاں پر کوئی ابو محمد الہلالی کہے تو اس سے مراد سفیان ابن عیینہ ہوا کرتے ہیں. امام ذہبی کے بارے میں آتا ہے کہ امام ذہبی جب ابن دقیق العید کی ملاقات کے لیے گئے تو ابن دقیق العید نے ان کا امتحان لینا چاہا. تو ابن دقیق العید نے ان سے سوال کیا، پہلا سوال کیا ھذا محمد ابو محمد الہلالی من ہوا، کہ ابو محمد الہلالی کون ہے؟ تو جٹ سے امام ذہبی نے کہا سفیان ابن عیینہ تھا، کہ وہ سفیان ابن عیینہ ہے. تو انہوں نے کہا قد فزت، کہ آپ ہمارے امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کو اس کا علم ہوتا نہیں ہے. امام ذہبی بہرحال ذہبی تھے. فقال حدثنا سفیان، ہمیں بیان کیا سفیان نے. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یحیی بن سعید الانصاری نے. یحیی ابن سعید کے نام سے محدثین میں 4 لوگ گزرے ہیں. یہاں پر یحیی ابن سعید سے مراد یحیی ابن سعید الانصاری ہے. ان کا انتقال سن ہجری 145 میں ہوتا ہے، جو سفیان ابن عیینہ کے مشائخ میں سے ہیں. یحیی ابن سعید الانصاری جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کا شمار طبقے اولا میں ہوتا ہے. انہیں الانصاری کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انصاری کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق قبیل اوس اور خزرج سے. قبیل اوس اور خزرج دراصل یہ لوگ یمن کے رہنے والے. یمن میں ایک عورت، ان کا نام تھا قیلہ، اس کے 2 بیٹے تھے اوس اور خزرج، اور انہی 2 بیٹوں سے بعد میں چل کر اوس اور خزرج، بنو اوس اور بنو خزرج یہ مشہور ہوئے. اور ان لوگوں نے سیل العرم، جس کو قرآن کریم نے سورہ سبا میں بیان کیا ہے، اس زمانے میں جب وہاں پر یمن میں سیلاب آیا اور بڑی تباہی مچائی سیلاب نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 یا 400 سال پہلے، اور بعض روایتوں میں 500 سال پہلے وہاں پر جب وہ تباہی مچی، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کی دنیا کہتی ہے کہ ہم لوگ بڑے ترقی یافتہ ہیں، مگر اہل یمن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں ڈیمپ ہے، ویسا ڈیمپ ان کے یہاں پر آج سے 2500 سال پہلے تھا، جس کو قرآن کریم نے سیل العرم کو بیان کیا ہے. تو وہ ڈیمپ تھا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر، اور اس کے ٹوٹنے سے جو لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ سب کے سب یا تو اس کے نظر ہو گئے، اور جو لوگ بچ نکلے تو وہ بچ نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر کیا ہو گئے؟ آباد ہو گئے. تو انہی میں سے فرماتے ہیں کہ اوس و خزرج تھے. انہوں نے سکونت اختیار کی مدینہ منورہ آ کر، جو اس زمانے میں یثرب سے مشہور تھا، اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام شروع ہوا تو انہوں نے مینا میں آ کر عقبہ اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ اولا ہوئی، جس میں 12 سے 13 صحابہ تھے. پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 72 سے 74 صحابہ تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مدینہ آنے کا.
کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، نحن ننصرک، اسی سے وہ انصار کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا اور آپ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو کر نبھایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار اور مہاجرین دونوں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ بھئی اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو مہاجرین کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر جب تیسری مرتبہ کہا تو انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ انصار کی طرف سے بھی کوئی ترجمہ نہیں کرے، تو انصار کی طرف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نحن نقاتل دونک، ہم آپ کے ارد گرد قتال کریں گے، لو امرتنا ان نخوض فی البحر لخوضنا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے سمندر میں کود پڑیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ جل کر بھن کر مر جائیں گے، ہم صرف آپ کے اشارے پر آگ میں کود پڑیں گے، تو دشمن سے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی مناسبت سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ حضور نے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرات انصار کو ایسا محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ مدینہ نہ آئے اور یہیں پر ٹھہر جائے، تو حضور نے فرمایا کہ الناس دثار والانصار شعار، جس کو آپ نے مختارات کے اندر میں پڑھا کہ لوگ تو یہ اوپر والا کپڑا ہے، مگر انصار تو میرے ساتھ ایسے ہیں جیسا کہ بدن کے ساتھ چمٹا کر کپڑا پہنا جاتا ہے۔ کہا کہ لوگ کسی کو بھی لے کر جائیں گے مگر میں تو انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اور اسلام کی ایسی مدد کی کہ وہ انصار سے مشہور ہوئے۔ انہی کی اولاد کو بعد میں چل کر الانصاری سے کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان کا تعلق بھی انہی سے تھا، اس مناسبت سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، ہمیں یحییٰ ابن سعید الانصاری نے بیان کیا، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کہ حدثنا لائے اور اب یہاں پر کیا لا رہے ہیں؟ اخبرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حمیدی نے حدثنا یعنی قراءت من لفظ الشیخ، اس کے بعد سفیان نے بھی ایسے ہی، یحییٰ ابن سعید نے بھی، مگر جب محمد ابن ابراہیم التیمی کی باری آئی تو محمد ابن ابراہیم التیمی کیا فرماتے ہیں؟ اخبارانی، مجھے خبر دی، مجھے خبر دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے سامنے وہ اکیلے تھے اور ان کے سامنے پڑھ کر حدیث بیان کی۔ ان کے سامنے کیا مطلب کہ محمد ابن ابراہیم نے یحییٰ ابن سعید الانصاری کے سامنے پڑھا تو اخبارانہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اخبارانی، یعنی جس وقت پڑھا گیا انہوں نے پڑھا اور انہوں نے اس کی قراءت علی الشیخ کہتے ہیں اس کو، سماع من لفظ الشیخ نہیں بلکہ قراءت علی الشیخ۔ تو قراءت علی الشیخ کو یہاں پر گویا کہ بیان کرنے کے لیے اخبرانی محمد بن ابراہیم التیمی۔ اب سوال پیدا ہو کہ امام بخاری کے سلسلے میں تو آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ یہ سب فروق ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، امام بخاری ملحوظ اگرچہ نہیں رکھتے ہیں مگر دوسرے جو متقدمین راوی انہوں نے ملحوظ رکھا ہے۔ تو یہ حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی، تو قال کی ضمیر کا مرجع یحییٰ ابن سعید ہے، قال کی ضمیر کا مرجع امام بخاری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تو اس کا انتظام کرتے تھے، تو اس لیے فرماتے ہیں اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، کہ مجھے محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد ابن ابراہیم التیمی، یہ تیم قریش سے ان کا تعلق ہے۔ محمد ابن ابراہیم التیمی کا تعلق تیم قریش سے ہے۔ سن ہجری 120 میں آپ کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی طبقہ اولا کے راویوں میں سے ہیں۔ انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی، انہوں نے علقمہ ابن وقاص اللیثی سے سنا۔
انہو سمع، یہ کیا فرماتے ہیں کہ اخبرنی محمد ابن ابراہیم، کہ مجھے محمد ابن ابراہیم نے خبر دی. کون فرماتے ہیں؟ یحییٰ ابن سعید الانصاری. انہو سمع علقمۃ، محمد ابن ابراہیم نے علقمہ بن وقاص سے سنا. سمع عن الشیخ علقمہ ابن وقاص اللیثی. یہ علقمہ ابن وقاص اللیثی ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے. بعض حضرات نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے، تو ان کی صحبت کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام ابن مندہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے جنہوں نے سیر صحابہ اور تابعین پر کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے. البتہ زیادہ رجحان لوگوں کا اگرچہ ان کے تابعی ہونے کی طرف ہے، البتہ ابن مندہ ان کے سلسلے میں صحابی ہونے کو ثابت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں سمع علقمہ ابن وقاص، کہ انہوں نے علقمہ ابن وقاص اللیثی سے سنا. ان کو اللیثی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال عبد الملک کے زمانے خلافت میں ہوا، البتہ کس سن میں ہوا اس کا پتہ نہیں چل سکا. عبد الملک یعنی حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید ابن ابی معاویہ، اور یزید ابن ابی معاویہ کے بعد مروان ابن حکم، اور مروان ابن حکم کے بعد عبد الملک ابن مروان، یہ خلیفہ بنے تھے خلافت بنو امیہ میں. تو خلافت بنو امیہ کے قیام کے بعد یہ دوسرے خلیفہ تھے عبد الملک. تو فرماتے ہیں ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، البتہ ان کے زمانے کا پتہ نہیں چل سکا. تو ان کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ تقریباً سن ہجری 74 سے 94 کے درمیان، کس کا؟ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ ہے. تو اسی زمانے میں آپ کا انتقال ہوا ہے. انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول، اگر صحابی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، الصحابۃ کلہم عدول. تو ابن مندہ کے مطابق صحابی ہے، اور دیگر حضرات کے مطابق اگر یہ تابعی ہے تو امام بخاری نے ان کو یہاں پر لیا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کا شمار کس میں سے ہے؟ طبقہ اولیٰ کے لوگوں میں سے ہیں. یقول، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، کہ میں نے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر سنا. تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو حدیث آ رہی اس کو بیان کیا. تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، کس حال میں بیان کیا؟ علی المنبری، کہ جس وقت وہ حدیث کو بیان کر رہے تھے اس وقت وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جب یہاں پر منبر کا لفظ آیا تو ہمارے محدثین نے مستقل یہاں پر ایک بحث چھیڑی ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منبر کس سن میں بنایا گیا؟ کس نے بنایا؟ بنانے والے نے کیوں بنایا؟ کس لکڑی سے بنایا؟ تو مستقل اس پر بحث چھیڑی گئی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے کس چیز کی فکر کی؟ مسجد کی فکر کی. کس کی فکر کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آپ کا قدوم میمون ہوا تو صحابہ میں سب سے پہلے اس بات کے لیے اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میزبان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پر میزبان. اب جب میزبانی کے بارے میں اختلاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کی جو قصوہ اونٹنی ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے، انہ مأمور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مأمور ہے. یہ جس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی اس کے گھر پر آپ میزبان ہو.
حضرات صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، 10 سال کی عمر تھی میری، جیسے اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تو جس صحابی کے گھر کے آگے سے نکل جاتی تھی وہ افسوس سے پریشان ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے تو یہ میزبانی کیا ہو گئی، نکل گئی۔ جس کے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی تو وہ انتظار کرتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ اللہ کرے یہیں بیٹھ جائے۔ ایسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دلوں میں موجزن تھی۔ بہرحال وہ چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر کیا ہو گئی، رک گئی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کا جو وہ گھر ہے اس کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے عجیب و غریب بات بیان کی ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے جد امجد نے بنایا تھا۔ جب وہ اوس و خزرج وہاں سے آئے تو وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے گھر بنایا۔ وہ یہودیوں سے جب ملاقات ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے، ان کا یہ دارالہجرہ بنے گا، اور ہم تو انہوں نے کہا کہ دارالہجرہ بنے گا تو اچھا یہ کسی لالچ میں یہاں پر آئے۔ تو یہ بڑے مخلص آدمی تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے جد امجد۔ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ نبی آئیں گے نا یہاں پر، وہ جب یہاں آئیں گے تو غریب الدیار ہوں گے، دوسری جگہ سے آئیں گے وہ، تو ان کو سب سے پہلے کس کی ضرورت پڑے گی؟ گھر کی ضرورت پڑے گی۔ تو انہوں نے 2 منزلہ گھر تعمیر کیا اس زمانے میں، 2 منزلہ گھر تعمیر کیا۔ کہا وہ نبی آئیں گے تو اس نبی کو اگر میں زندہ رہا تو میں اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا۔ تو فرماتے ہیں ان کی نیت میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ رب العزت نے 250، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 150 سال، اور بعض روایت میں 250 سال پہلے وہ گھر بنایا گیا تھا۔ کتنی 3 4 6 5 سے 6 نسلیں گزرنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر وہ اسی لیے ٹھہری کہ اس گھر کے بنانے والے نے نیت ہی یہ کی تھی کہ یہ گھر کس کی میزبانی کے لیے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے لیے ہوگا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے سب سے پہلے مسجد کے لیے کیا خریدی؟ زمین خریدی، اور اس کی قیمت حضرات صحابہ نے ادا کی، اگرچہ وہ نہ کہہ رہے تھے، مگر آپ نے کہا کہ بھئی یتیم ہے، ان کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد بنائی۔ وہ مسجد کیسی مسجد تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یہ عریش نما تھی، یعنی چھپر کی طرح تھی۔ کیا تھی مسجد نبوی؟ دور نبوی میں کھجور کے تنوں کو کاٹ کر اس کے ستون بنا دیے گئے تھے، اور اوپر کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی لکڑیاں سے بنا کر اسی کو ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد، اس وقت کی سب سے افضل ترین مسجد جس کو کہا گیا ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ شدید گرمیوں کے موسم میں جب سجدہ کرتے تھے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر نماز پڑھتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تھے تو یوں کر وہ مٹی کو کیا کرتے تھے؟ ڈال دیتے، تو وہاں سجدہ کر سکتے تھے، ورنہ اتنی گرم کیونکہ کچھ تھا نہیں تو سیدھی دھوپ کہاں گرتی تھی؟ اسی پر گرتی تھی، مٹی پر گرتی تھی، تو اسی پر سجدہ کرنا ہوتا تھا، تو سجدہ ہو نہیں پاتا تھا، تو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور ایسا ڈال دیتے تھے، پھر جب کھڑے ہوتے تو مٹی لے کر کھڑے ہوتے، اس طریقے سے سجدہ کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو سلام پھیرا نہیں کہ باہر نکلنا شروع کر دے، بولے گرمی لگ رہی ہے۔ کیا لگ رہی ہے؟ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کو جتنی سہولت ملتی ہے اتنی زیادہ سہولت کا کیا ہوتا ہے؟ وہ متلاشی ہوتا ہے کہ اور اس سے زیادہ سہولت کیا ہو جاوے؟ مل جائے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں اپنے دعوت کے مشن کو شروع کیا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں جب اضافہ ہونے لگا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے جب سبق پڑھائے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ استاد بھی نیچے گدی پر بیٹھتا تھا اور طلبہ سامنے بیٹھتے تھے، لیکن جب طلبہ کی کثرت ہو گئی
تو استاد کے لیے کیا بنانا پڑا؟ مسند بنانی پڑی. اسی طریقے سے دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب پر پہنچے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھ سکے. تو پھر اب حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجویز پیش کی کہ افلا نصنع لک المنبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنائیں؟ اب یہاں پر بحث شروع ہوئی کہ یہ کون ہے سب سے پہلے جنہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو کیا کیا؟ پسند کیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کہ آپ کی رسالت ہے تو آپ کی چیزوں کو ایسا محفوظ کیا گیا کہ معالم مدینہ کے مصنف نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں جس رسول کے اونٹنی کے ایک ایک وصف کو مؤرخین اور محدثین نے جمع کر دیا تو اس رسول کی ایک ایک بات کو کتنی دقت کے ساتھ جمع کیا. یعنی حضور جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے وہ اونٹنی کیسی تھی، اس کا نام کیا تھا، اس کا قد کتنا تھا، وہ چلتی کیسے تھی، وہ دوڑتی کیسے تھی، اس کو جب جمع کیا گیا تو اس کی جب اونٹنی کی اتنی تفصیلات کو جمع کیا گیا ہو تو اس رسول کی تفصیلات کو کتنی دقت کے ساتھ جمع کیا گیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اب ممبر کا تذکرہ ہے تو ہمارے محدثین نے یہیں پر اس بحث کو کیا کر دیا؟ چھیڑ دیا. چلو اسی بہانے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہو جاتی ہے؟ معلوم ہو جاتی ہے. اب کوئی کہنے والا بھی کہہ سکتا ہے ابھی ممبر پر بیان کر دیا، چلو نا آگے، ممبر جاننے کی کیا ضرورت؟ نہیں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کی ہر ادا اسے نرالی محسوس ہوتی ہے اور اس کو ہر ادا کو وہ اچھی طرح سے سمجھنا اور جاننا کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے. تو یہ ہمارے محدثین کا عشق رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کیوں کہ اگرچہ وہ ممبر پر بیان کر رہے ہیں عمر، مگر وہ ممبر عمر کا نہیں، وہ ممبر رسول عمر کا ہے. وہ ممبر کس کا ہے؟ رسول عمر کا ہے. اسی لیے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان کی، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت نے لکھا ہے کہ پہلی حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمر کی امام بخاری نے منتخب کی. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج نبوت میں سب سے زیادہ قریب اگر صحابہ میں کوئی تھا تو وہ حضرت عمر تھے. کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو وہ کون ہوگا؟ عمر ہوتا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مزاج نبوت میں صحابہ میں سب سے قریب اگر کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ حضرت عمر تھے. اسی لیے کہا کہ سب سے پہلی روایت بھی کس کے لیے ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے امام بخاری کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے سے تیاری کیا کر دی ہے؟ شروع کروا دی ہے. اور یعنی پہلا راوی کون، دوسرا راوی کون، اور حضرات صحابہ میں بھی کس کی روایت کو لینا.